مضامین تو ہر حصے میں ہمارے 4 ہیں، ایمانیات، احادیث، سیرت، عربی زبان، لیکن حصہ اول میں چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، 6 سال کے بچے ہیں تو ان کی ذہنی سطح کے مطابق ان کا نصاب ہے۔ حصہ دوم میں چونکہ بچے بڑے ہوتے ہیں، 7 سال 8 سال کا بچہ تو نصاب کو تھوڑا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر حصہ سوم کا نصاب بھی، مضامین یہی ہیں لیکن نصاب جو ہے نا ہمارا تبدیل ہوتا رہتا ہے، یعنی بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق الحمدللہ نصاب تیار کیا گیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ حصہ دوم کے بچے جو ہے وہ آپ سے یعنی کچھ سوالات ان سے ہوں گے، جوابات دیں گے۔ محمد ارحم، پہلا سوال ہے آپ سے، انسان کے اعمال لکھنے والے فرشتے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ انسانوں کے اعمال لکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہیں اور ان کو کرام کاتبین کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں اور ان کے نام کیا ہیں؟ آسمانی کتابیں 4 ہیں اور ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اسلام کی بنیاد کتنے ستونوں پر قائم ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے۔ نمبر 1 کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ گواہی دینا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ باقی بھی بتائیں 4 ستون کون سے ہیں؟ اب آپ نے بچے کو پیسے دے دیے، اب یہ آگے نہیں بتا سکے گا تو کوشش کریں جب انعام ہو تو بچوں کو آخر میں انعام دیا جائے۔ ماشاءاللہ، جی بتائیں آگے، شاباش۔ پہلا جو ستون تھا وہ تو کیا تھا؟ جی ابھی جو آپ نے بتایا، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان المبارک روزہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ عبادات کسے کہتے ہیں؟ عبادات جو عمل اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیے ہیں، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور جو اعمال اللہ جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں: قرآن کریم پڑھنا، اس کا حفظ کرنا، دین کا علم حاصل کرنا، اس سے جی ماشاءاللہ، عبادات کہتے ہیں وغیرہ سے۔ ماشاءاللہ۔ نمبر 5 وضو کے نواقض سنائیں۔ وضو کے نواقض وہ چیز جن سے وضو ٹوٹتا ہے ان کو وضو کے نواقض کہتے ہیں۔ نمبر 1 پاخانے پیشاب کرنا، نمبر 2 یعنی ہوا کا نکلنا، نمبر 3 جسم کے کسی حصے سے خون یا پین نکل کر بہ جانا، نمبر 4 منہ بھر کے الٹی کرنا، نمبر 5 لیٹ کر یا ٹیک لگا کر سو جانا، نمبر 6 دیوانہ پاگل ہو جانا، نمبر 7 بے ہوش ہو جانا، نمبر 8 نماز میں زور سے ہنسنا۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ اب آپ اس بچے سے پوچھیں کہ ان کا گھر کہاں پہ ہے تو ان کو معلوم نہیں ہوگا، یہ اس طرح بتائیں گے کہ وہاں رہتا ہوں، یعنی صحیح ایڈریس گھر کا نہیں بتا سکیں گے، لیکن ماشاءاللہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے نا بہترین انداز میں انہوں نے جواب دیے، ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ آگے دوسرے حبیب اللہ، ختم نبوت سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبی لنا نبی بعدی۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ماشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی ممانعت سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تبل قائمہ۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ ستر چھپانے سے متعلق حدیث سنائیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تبرز فخذک۔ ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی ران کو کھلا نہ رکھو۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ کھانے کے بعد کی دعا سنائیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ ماشاءاللہ۔ سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا سنائیں۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ جی آگے محمد عمران، آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی کن سے ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی۔
ماشاءاللہ. شادی کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کتنی عمر تھی؟ شادی کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی. ماشاءاللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں تھیں، ان کے نام بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے ہیں، ان کے نام یہ ہے: حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، ان کے نام یہ ہے: حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ. ماشاءاللہ، بارک اللہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دی تو مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسلام کی دعوت پر مکہ کے کافر مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. مکہ کے کافر مسلمانوں کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے تھے. ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھروں سے مارتے تھے، رسی سے باندھ کر پتھریلی زمین پر کھینچتے تھے، گرم گرم ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ کے طرح طرح کی تکلیفیں دیتے تھے. ماشاءاللہ. گھر کے آداب سنائیں. کنکار کر یا دروازہ کٹکا کر گھر میں اس طرح داخل ہو کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے. پہلے سیدھا پاؤں گھر میں داخل کرے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ کر داخل ہو، گھر والوں کو سلام کرے. گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دروازہ آہستہ سے بند کرے. والدین اور گھر میں جو بڑے ہیں ان کا کہنا مانے، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئے. بہن بھائی کے ساتھ محبت سے پیش آئے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے نہ کیا کریں. گھر کے کاموں میں حصہ لے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھے، گندگی نہ پھیلائیں. ماشاءاللہ، بارک اللہ. ماشاءاللہ. آگے محمد ارسلان 31 سے 40 تک عربی میں گنتی سنائیں. الاعداد گنتی 31 31 32 32 33 33 34 34 35 36 36 37 37 38 39 39 40. ماشاءاللہ، بارک اللہ. 6 رنگوں کے نام عربی میں سنائیں. الالوان مختلف رنگ: ابیض سفید، ازرق نیلا، اسود کالا، بنفسجی جامنی، احمر لال، برتقالی نارنگی، اورنج. ماشاءاللہ، بارک اللہ. انگلش میں تو آتے تھے لیکن عربی میں نہیں آتے تھے. ماشاءاللہ، آپ کے سامنے جو ہے نا عربی میں بھی انہوں نے بتائیں. پھلوں کے نام عربی میں سنائیں. الفواکہ مختلف پھل: تفاح سیب، شفاطۃ چیکو، مانجۃ آم، بطیق خربوزہ، رمان انار، تمر کھجور. ماشاءاللہ، بارک اللہ. کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق 6 چیزوں کے نام سنائیں. ماکولات و مشروبات کھانے پینے کی چیزیں: ماء پانی، بیضۃ انڈا، عصیر جوس، خل سرکہ، عسل شہد، طحن آٹا. ماشاءاللہ، بارک اللہ. سواری سے متعلق 6 چیزوں کے نام سنائیں. مواصلات سواری کے ذرائع: دراجۃ سائیکل، حافلۃ بس، دراجۃ ناریۃ موٹر سائیکل، قطار ریل، سیارۃ کار، طائرۃ ہوائی جہاز. ماشاءاللہ، بارک اللہ. بہت خوب. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے جوابات دیے. اللہ پاک ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے اور اللہ پاک اس ادارے کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے.